الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا
إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے میری آپ کی ہدایت رہنمائی کے لیے بعض و نصیحت کے طور پر اتارا. سب سے زیادہ زور اللہ رب العزت نے اس بات پر دیا کہ یہ دنیا میں نے عارضی بنائی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں بنائی. ہمیشہ کے لیے اگلی زندگی ہے آخرت کی. اس لیے انسان تجھے یہاں دل نہیں لگانا چاہیے، شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہتے. دنیا بڑی میٹھی لگتی ہے، بڑی سرسبز نظر آتی ہے، مگر دیکھنا کہیں دنیا کی رنگینیوں اور رعنائیوں میں آ کر دھوکہ نہ کھا جائے. مرنا ہے، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھنا ہے، اور اس دنیا کی زندگی جو عارضی بنائی ہے اس کا حساب لینا ہے. تو اس کے حساب کی تیاری، اس دنیا کو تیاری سمجھو. یہ مختصر حصہ ہے اصل زندگی کا. یہاں نہ کوئی رہا ہے نہ کسی نے رہنا. اگر دنیا کے اندر رہنا اچھا ہوتا تو اللہ رب العزت خصوصی طور پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی موت نہ دیتا، کبھی دنیا سے لے کے نہ جاتا. مگر دیکھ لو کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دنیا سے چلے گئے تو سمجھو کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، دنیا کچھ بھی نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا، میں واللہ مد دنیا فی الآخرہ الا مثل، فرمایا دنیا آخرت کے مقابلے میں بس اسی طرح ہے. لوگوں واللہ، اللہ کی قسم، یہ قسم اٹھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں بس یا صرف اسی طرح سے ہے کہ جیسے یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور سمندر میں ڈبونے کے بعد نکال کے فلینظر بما یرجع، دیکھے کہ انگلی کے ساتھ کتنا پانی آیا ہے. سمندر میں ڈبو کے پھر دیکھے کہ کتنا پانی آیا ہے، کچھ بھی نہیں. فرمایا بالکل دنیا آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ انگلی کو پانی لگ گیا ہے یا انگلی تر ہو گئی ہے، بس اتنا سا ہے معاملہ آخرت کا. اللہ اکبر. دنیا کا سو دنیا میرے بھائیوں اس میں دل نہیں لگانا. اس میں تو اللہ رب العزت نے ہمیں آزمانا ہے، پرکھنا ہے. لنبلوکم ایکم احسن عملا. اور دنیا جتنا کچھ ہے انا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا، آج بڑی رنگینی نظر آ رہی ہے اور بڑی رونق نظر آ رہی ہے، بڑی چمک دمک ہے دنیا کی، لیکن ایک دن آئے گا کہ سارا یہ چٹیل میدان بن جائے گا. اچھا یہ تو وہ ہوں گے نا جو دیکھیں گے، جب قیامت آئے گی جو دیکھیں گے. بھئی ہم جو ہمارے آج کل مر رہے ہیں، جو مر رہا ہے جس کو موت آ رہی ہے اس کے لیے تو چٹیل میدان ہی ہے سارا، اس کے لیے تو سب کچھ ختم ہے، کیا رہ گیا اس کے لیے. اللہ اس کو سامنے رکھنا. اللہ رب العزت نے اس کی بار بار تاکید کی ہے، اور خاص کر ایمان والوں کو، مسلمانوں کو جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کو اللہ نے بہت زیادہ تاکید فرمائی کہ دیکھنا تم بھی کہیں دل نہ لگا لینا. ایک حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
اللہ اکبر. میرے امتیوں، مجھے یہ تو اب خطرہ نہیں رہا کہ تم فقیر ہوگے، محتاج ہوگے، بھوک سے مرو گے، یہ تو خطرہ نہیں رہا. بس خطرہ یہ رہ گیا ہے کہ تم پر دنیا اتنی کھول دی جائے گی کہ تم پہلی امتوں کی طرح دنیا میں ایک دوسرے پر ریس کرنے لگو گے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے. نتیجہ جیسے پہلی امتیں دنیا نے تباہ کر دی، برباد کر دی، اسی طرح سے تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. نہیں بلا کوئی کسر اب باقی رہ گئی ہے. جی یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں، کیا کیا سلسلہ ہے، الیکشن ہو رہا ہے، کوئی کسر باقی رہ گئی؟ بربادی ہی بربادی ہے. اور کیا ہے، کس طرح دنیا میں لگے ہوئے ہیں. یہ ہے دنیا کی ریس، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اللہ اکبر، ایک دوسرے سے آگے جانا. بس یہی کام ہے. ہلاکتیں اور تباہیاں اسی لیے ہیں، اسی لیے بربادیاں ہیں. صحیح حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر کہیں اللہ کے ہاں اس دنیا کی قدر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی. اللہ، یہ کس کی بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اصلا سونا نہیں، ہاں ایک کام نہیں کرنا. گوڈے چھڑ دے ساتھی سارے، اللہ سیدھے ہو کے نہ توجہ میرے وال، اللہ کو جزائے خیر دے. چھڑ دے بھائی جی تسی بھی. اللہ اکبر. حاجی صاحب تانوں بھی تھوڑی تھوڑی نیند دا غلبہ ہوئے، تانوں کہہ رہے ہیں، تانوں اللہ پیچھے نو کرے. خبردار ہو کے ہوشیار. تھوڑا جا ٹائم ہے، اللہ قبول فرما لے. اللہ ہم سب کا آنا قبول کر لے. یہ فریضہ جو ہم ادا کر رہے ہیں، اللہ اسے قبول فرما. کچھ لینا ہے لینا انشاءاللہ، گوانا نہیں ہے، کچھ لے کے جانا ہے. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں، عند اللہ، اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک اگر یہ دنیا جو ہے نا، اس کی جناح بعوضۃ، مچھر کے پر کے برابر، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قدر ہوتی تو کیا ہوتا؟ ما سقا کافرا شربا، اللہ کسی کافر کو دنیا میں ایک گھونٹ بھی پانی کا پینے کو نہ دیتا. یہ ہے دنیا. سو میرے بھائیوں، اس سے خبردار ہونا. ایک دوسری حدیث ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کو ذرا بہت غور سے سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیها الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم ومتعلم. فرمایا دنیا، لوگوں خبردار. بابا جی ہو گئے ٹیٹے، کھل جاؤ گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں خبردار، سن لو اچھی طرح سے. ان الدنیا، بلا شک یہ دنیا، ملعونۃ، ملعونۃ لعنت میں سے ہے یہ. اور لعنت کا معنی ہے اللہ سے دوری ہونا، اللہ سے دوری. فرمایا دنیا اور وما فیہا، جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے وہ اللہ سے دور ہی کرنے والی چیزیں ہیں، پھٹکار والی چیزیں ہیں. ہاں اگر اللہ کے قریب کرنے والی کوئی چیزیں ہیں، فرمایا تو اللہ ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر یعنی اللہ کا دین ہے، قرآن ہے، کتاب و سنت شریعت کے احکام ہیں. وما والا، پہلے جملے سے مراد دین ایمان، اور اگلا وما والا وہ اعمال ہیں جن کو اللہ پسند کر لے، جن سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. اسی لیے قرآن مجید نے بندے کو کرنے کے لیے ایک دعا بتلائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه. اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی اور میرے ماں باپ کرتی کی، یعنی دین کی، ایمان کی، اسلام، ہمیں مسلمان بنایا، یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا شکر ادا کریں. اور یا اللہ مجھے توفیق دے ان اعمل صالحا، کہ میں صالح نیک اچھا عمل کروں، پر وہ اچھا عمل ترضاہ جس سے تو راضی ہو جائے.
عمل بھی اچھا وہ جس کو جو اللہ کو راضی کر دے، اللہ کو خوش کر دے. سو فرمایا الا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر مراد ہے اللہ کا دین. یہاں اس حدیث میں مراد اللہ کا دین ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے نا ان چیزوں کا ذکر کیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. آگے نا بات مال، اولاد اور ذکر اللہ، تین چیزیں. او ایمان والو، مسلمانوں، دیکھنا لا تلہکم، کہیں تمہیں غافل نہ کر دے، لا تلہکم، نہ غافل کر دیں تمہیں اموالکم، تمہارے مال، تمہاری پراپرٹیز، تمہاری منی پاور کہیں تمہیں غافل نہ کر دے. اور اسی طرح سے تمہاری اولاد، تمہارے بچے، یہ تمہیں غافل نہ کر دیں کس سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے دین سے، اللہ کے قرآن سے، قرآن سے یہ کہیں غافل نہ کر دیں. اور جو ایسا کرے گا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. پھر یہ نہیں دیکھنا یہ چونکہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، میری پارٹی کا ہے، لہذا چل کوئی بات نہیں، خیر صلاح ہے. جیسے ہمارے یہاں چلتا ہے یار یہ اپنا ہے، خیر ہے، کوئی بات نہ. پھر خیر صلاح والی بات نہیں ہوگی. من یفعل ذلک، تم میں سے بھی جس کی یہ حالت ہو گئی کہ مال اولاد میں پڑھ کر وہ اللہ کے دین سے، قرآن سے، حدیث سے غافل ہو گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں جو گھاٹا پانے والے، نقصان اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے. اور نقصان بھی کہاں کا؟ اللہ اکبر. اللہ نے بیان کیا قرآن مجید میں سورہ زمر کے اندر، فرمایا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ ذالک هو الخسران المبین. نبی جی انہیں بتا دو، اپنے امتیوں کو بتا دو، ان الخاسرین الذین، یقیناً بہت زیادہ خسارہ پانے والے، گھاٹا اٹھانے والے وہ لوگ ہیں، خسروا انفسہم، جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو، واہلیہم، اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں رکھا، یوم القیامہ، دن قیامت کے دن. قیامت کے دن جس کو خسارہ ملا یہ ہے اصل خسارہ. اللہ کہتے ہیں ذالک هو الخسران المبین، اس سے کھلا خسارہ اور کیا ہو سکتا ہے. سو یہ جو حدیث میں آئی دو تین چیزیں کہ خسارے سے بچنا ہے، اللہ سے قرب حاصل کرنا ہے. لعنت کا معنی نا دوری اللہ سے، دنیا کی ہر شے اللہ سے دوری والی ہے. دیکھو نا سورہ سبا کے اندر بھی اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ. لوگوں، تمہارے مال، تمہاری اولاد یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو تمہیں ہمارے نزدیک اونچے مرتبے والے بنا دیں، ہمارا قرب تمہیں ان کی وجہ سے حاصل ہو جائے. نہ الا من آمن وعمل صالحا، ہاں ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ اچھے عمل ہیں کہ جن کی وجہ سے تمہیں ہمارا قرب حاصل ہوگا، تمہاری ہمارے ہاں ہائی پوزیشن بن جائے گی. زلفا، قربت، اللہ کے ہاں کوئی مقام بنانا، تو اس کے لیے یہ مال اولاد نہ. لیکن اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، ہے نا قرآن اللہ کا. اللہ کہتے ہیں الہاکم التکاثر، یہ تکاثر، یہ زیادہ چاہنا، بہتا کرنا، ادھر سے آ جائے ادھر سے آ جائے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اس نے تمہیں بالکل ہلاک کر کے رکھ دیا، غافل کر کے رکھ دیا.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अब्दुल्लाह इब्न शिखीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अतैतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा यक़राउ, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप ये सूरत पढ़ रहे थे, अल्हाकुमुत तकासुर। ये सूरत पढ़ रहे थे नबी सल्लम। कौन है? सामने सहाबा बैठे हुए, अल्लाह सहाबा बैठे, उनके अंदर पढ़ के रसूलुल्लाह सल्लम बतला रहे हैं ना सहाबा किराम को, ईमान वालों को। हम जब ये बातें करते हैं और ये कुरान आयतें ये सुनाते हैं, हमारा शैतान ने जहन बिगाड़ रखा है कि लो जी ये तो शायद वो काफिरों वाली आयतें हैं जो हमें सुनाई जा रही। अल्लाह कहते हैं नहीं, अल्हाकुमुत तकासुर। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी फरमाते हैं तकासुर की तफसीर बतलाई, तकासुर की तफसील बताई। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि यक़ूलु इब्नु आदम माली माली। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि आदम का बेटा बड़ा फख्र से कहता है माली, मेरा इतना माल है, माली मेरा इतना माल है। कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हल्लका यब्ना आदम इल्ला मा अकलता फअमनैत औ लबिस्ता फअबलैत औ तसद्दक़ता फअमज़ैत। तो आदम के बेटे अगर तू गौर करे ना तो तेरा तो सिर्फ वो माल है जो तूने खाया खत्म कर दिया, जो तूने पहना वो सीधा कर दिया, और तसद्दक़ता या तूने अल्लाह की राह में खैरात किया, सदका किया, उसे आखिरत का जखीरा बना दिया। अब देखो आखिरत के जखीरे के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो तसद्दक़ता है ना उसको फरमाया है। बाकी जो ना खाया वो भी दुनिया में ही खत्म हो गया, जो पहना वो भी दुनिया में ही फट गया, बोसीदा हो गया। पर अल्लाह कहते हैं जो तूने जरूरत के मुताबिक खाया, जरूरत के मुताबिक पहना, जरूरत के मुताबिक पिया, अगरचे ये यही खत्म हो गया मगर इसकी तुझे इजाजत है, तेरा हिसाब नहीं होगा। जरूरत जो हुई, लेकिन आखिरत का जखीरा तेरा वो है जो तूने तसद्दक़ता, अल्लाह की राह में सदका खैरात कर दिया और उसे आगे भेज के अपना आखिरत का जखीरा बना। असल तेरा तो फिर वही हुआ ना, जो खा लिया वो भी यही रह गया, जो पहना वो भी यही रह गया। असल वो है जो अल्लाह की राह में खैरात किया, दिया और आखिरत में उसका जखीरा बन गया। ये है असल वो चीज। सो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह कुरान मजीद में कसम उठा के फरमाया वाला असरी, कसम है असर की, जमाने की कसम है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, यकीनी बात है कि इंसान, जिनसे इंसान जो है वो खसारे में है, घाटे में है, नुकसान में है। हाँ, नुकसान से बचे हुए कौन है? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। जिनके पास ईमान है, जिनके पास नेक आमाल है, ईमान आमाल करते हुए इस हक पर चलना और अपने घर वालों को पीछे वसीयतें करना कि इसी हक पर कायम रहना, और इस हक पर चलते हुए जो मसाइब, मुश्किलात, परेशानियां, आजमाइशें, इम्तिहानात आए उन पर सब्र करना। जिनके पास ये चीज है वो खसारे से बचे हुए हैं। वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना दुनिया मलऊन व मा फिहा मलऊनतुन व मा फिहा मलऊन। फरमाया जो कुछ दुनिया में जितना कुछ है सब अल्लाह से दूरी का सामान है, अल्लाह से दूरी का। इल्ला जिक्रुल्लाह, सिवाय अल्लाह के दीन के, अल्लाह के कुरान के। ये दीन पर चलना, ये ईमान अकीदा, इसकी दुरुस्तगी और इसके मुताबिक वमा वाला हो, वो आमाल जिनसे अल्लाह राजी हो जाए, जिनको अल्लाह पसंद कर ले। ये चीजें हाँ फरमाया नीस व आलिमुन व मुतअल्लिमुन। इस कुरान का, दीन का, ईमान का सीखने वाला, सिखाने वाला, आलिम जो दीन की खिदमत करे, मुतअल्लिम जो दीन को पढ़े, इनके अंदर खैर है, इनके अंदर। बाकी सब अल्लाह से दूरी का सबब है। तो अल्लाह से दूरी वाली चीजें इनमें दिल न लगाओ। सूरह काफ के अंदर अल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया अल माल वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया
वल्बाक़ियातु स्वालिहात खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। लोगों, ये माल, ये बेटे, ये तो बस दुनिया की जिंदगी की रौनक है, इसकी चमक दमक है, इसकी सज धज है। और वल्बाक़ियात, बाकी रहने वाली तो अस्वालिहात, नेकियां हैं, नेकियां वो है बाकी रहने वाली, वो है बाकी रहने वाली। और तेरे रब के हां बदले के लिहाज से भी बेहतर, अल्लाह के हां उम्मीदों के लिहाज से भी बेहतर। तो उम्मीद रखो तो आखिरत की, बदले का चाहो तो आखिरत का बदला, आखिरत का बदला। वरना ये सारी चीजें देखो, सही हदीस में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह इस अंदाज में भी इस बात को समझाया कि ताकि मेरे उम्मती इन चीजों में दिल न लगा ले। फरमाया, बंदा है ना, बंदा, तीन चीजें इसके साथ होती है, तीन चीजें इसके साथ होती हैं। फरमाया, एक चीज का साथ छूट जाता है, वो दगा दे जाती है। जब इंसान की मौत आई, मौत का वक्त आया, आंखें बंद हुई, सांस खत्म हुए, उस चीज का साथ खत्म हो गया। और दूसरा साथ फरमाया कब्र तक साथ है, कब्र तक दफनाया, मट्टी बराबर हुई, उसका साथ भी खत्म हो गया। और तीसरी चीज फरमाया, उसका साथ कब्र में भी है और उसका साथ आगे हशर में भी है। बंदो, उम्मतियों, तुम्हारी मर्जी, उस साथ को अच्छा बना लो या बुरा बना लो। अब पहली चीज क्या है? फरमाया माल। आंखें बंद हुई, माल गया, माल गया ना, खत्म है माल। अल्लाह अकबर, माल खत्म है, आंखें बंद हुई, ये माल अपना नहीं, ये अपना नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक हदीस में कि इंसान कहता है मेरा इतना माल है, मेरा इतना माल है। फरमाया माल इतना है बस जो खा लिया, जो पहन लिया और जो सदका खैरात कर दिया। अगला जुमला उस हदीस का ये है कि फरमाया मा बाकिया, जो इससे बाकी बचा हुआ है, फहुवा ज़ाहिबुन व तारिकुहु लिन्नास, और तू तो इसे छोड़ छाड़ के लोगों के लिए दे जाएगा। ये तेरा तो नहीं है, तू कहता है मेरा है, मेरा है। माल खत्म हुआ। इसीलिए अहादीस में वजाहत है कि जब कोई बंदा बीमार हो जाए ना, बीमार हो जाए, तो उस वक्त कहे कि लाओ भी मैं वसीयत कर दूं, इतना माल उधर दे दो, इतना माल उधर दे दो, इतना माल फला के दे दो, मना है, मना है। इसलिए कि अब इसको बीमारी लग गई है, इसको शायद लगता है कि मैं मर जाऊंगा, चलो अब मैं माल खर्च कर लूं, लो भी इतना उधर दे दो, इतना उधर दे दो। मना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब वो फलां का तो हो ही चुका है, तू क्या लगता है उसको? इसलिए अगर अब तू ये करेगा ना, तो ये समझ के तू गैरों का माल जो है उसमें तसर्रुफ करेगा, तेरा है ही नहीं। तेरा तो उस वक्त तक है जब तक तुझे जीने की उम्मीदें हैं। अल्लाह, तू जवान है, तेरी उम्मीदें जवान हैं और तू कुछ करता है, हिरसवी है, उस वक्त तक ये तेरा है। उस वक्त कर ले जो कुछ करना है, उस वक्त कर ले। तो ये माल, ये तो मौत आने के साथ ही बस खत्म है, इसका साथ गया। इस माल में से, दुनिया के माल में से आप जानते ना कि हम मैयत को 3 सफेद चादरें पहनाते हैं, क्योंकि ठीक है ना, 3 सफेद चादरें। लेकिन हदीस में आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो 3 चादरें यही बसीदा मट्टी में मिल जाएगी। जब अल्लाह ने कयामत में उठाना है तो सबको नंगे करके उठाना। कमा खलकनाकुम अव्वला मर्रा, कुरान कहता है जैसे हमने तुम्हें पहली मर्तबा दुनिया में पैदा किया ना, नंगे ही थे ना। हदीस में है हुफातन औरातन गुर्ला, नंगे पांव, नंगे बदन, और दिन खतना तुम्हें उठाया जाएगा, ऐसे उठाया जाएगा। और दूसरी हदीस में है कि सबसे पहले दिन कयामत के नंगों को उठा के जब सबसे पहले जिसको लिबास पहनाया जाएगा वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, उनको पहनाया जाएगा। सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा अर्ज करने लगी, अल्लाह के नबी, अर्रिजालु वन्निसा, मर्द और औरतें सब नंगे उठेंगे, हैं, एक दूसरे को देखेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा
کیا بات کر رہی ہے؟ معاملہ اشد ہی، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. کیا؟ قرآن کی آیت پڑھی، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر بندے کی اس دن ایسی کیفیت ہوگی کہ کسی دوسرے کا خیال تک بھی نہیں آئے گا. دیکھنا تو دور کی بات ہے، خیال بھی نہیں آئے گا کسی کا خیال بھی. سو یہ جو ہم 3 چادریں پہناتے ہیں، اللہ نے قیامت میں یہ بھی جانے دنیا کا کوئی مال اللہ نے دنیا سے جانے ہی نہیں دینا. اللہ کوئی نہیں جانے دینا آخرت میں. اور فرمایا دوسرا ساتھی تیرا وہ تیری اولاد، تیرے بہن بھائی، تیرے رشتہ دار، تیرے محلے والے، تیرے دوست یار. ہاں بڑی ہمدردی کا اظہار کریں گے، آؤ بھائی جلدی کرو، قبر کھدواؤ، کفن لاؤ بھائی، کفن بناؤ، اس کو نہلاؤ، کفن دے دو، خوشبو لگا دو، اٹھاؤ بھی کندھوں پہ اٹھاؤ، چلو بھی اٹھاؤ لے جاؤ قبر میں رکھ دو. رکھ دیں گے، قبر ہو گئی، مٹی برابر ہو گئی، چلو بھی اب ان کا بھی ساتھ یہاں پہ ختم ہو گیا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی یہ جو دفنانے والے مٹی برابر کرنے کے بعد واپس پلٹتے ہیں تو واپس جانے کی ان کے پاؤں کی، ان کے جوتوں کی آہٹ اللہ قبر میں مردے کو سناتا ہے. حالانکہ آپ ذرا غور کریں کہ وہ جو آدمی ہوتے ہیں اوپر اور بھی تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں نا، باتیں بھی کرتے ہیں، کچھ اور بھی معاملہ ہوتا ہے، لیکن صرف جب واپس پلٹتے ہیں اللہ اس وقت واپسی کی آہٹ ان کو سناتا ہے، صرف اس کو یہ بتلانے کے لیے کہ جن کو تو اپنا سہارا بنائے ہوئے تھا، جن کو تو کہتا تھا یہ میرے دست و بازو ہے، میں ان کے بغیر رہ سکتا ہی نہیں، اس اندھیر کوٹری میں تجھے اکیلا چھوڑ کے وہ جا رہے ہیں، کر لے جو کرنا. اب بلا ان کو، کسی کو بلا، ان میں سے کسی کو بلا. یہ حسرت کے لیے اللہ تعالیٰ دکھائے گا. یہ ساتھ ختم ہو گیا. تیسرا ساتھ ہے اعمال کا. عملوں کا ساتھ ہی رہے گا، قبر میں بھی رہے گا اور حشر میں بھی. اب اگر اچھے عمل ہوئے تو اچھا ساتھ ہوگا، اگر برے عمل ہوئے اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اچھا ساتھ بنائیں یا برا بنائیں. اچھا بنائیں گے تو اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی، قبر بھی اچھی ہوگی، حشر بھی اچھا ہو جائے گا، معاملہ سدھر جائے گا اللہ کی توفیق سے. برے عمل ہوئے اللہ قبر تنگ ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جہنم کا گڑھا بن جائے، آگ کا بستر نیچے بچھ جائے گا، قبر گھٹے گی، اللہ پر پسلیاں ایک دوسری میں داخل ہو جائے گی. جب قیامت میں اٹھے گا تو یہی برے اعمال بہت ہی بدصورت شکل میں اس کے سامنے آئیں گے. یہ ڈرے گا، گھبرائے گا، وہ کہے گا ڈرتا کیوں ہے؟ میں تیرے برے عمل ہوں جو تو دنیا میں کرتا رہا ہے. دنیا میں تو نے مجھ پر سواری کیے رکھی، آج مجھے اپنے اوپر سوار کر چل اللہ کی عدالت میں. لیکن اگر اچھے عمل ہوئے قبر فراخ ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تاحت نظر، جہاں تک نظر جائے گی قبر فراخ ہی نظر آئے گی. فرمایا جنت کا باغیچہ بن جائے گی، بستر جنت کا بچھ جائے گا، خوشبوئیں آئیں گی، اور دن قیامت کے جب اٹھے گا یہی نیک اعمال ایک بہترین سواری بن کے سامنے آ جائے گی. بندہ دیکھتے ہی خوش ہو جائے گا. تو کون ہے؟ بتلائے گا میں تیرے نیک اعمال ہوں جو تو دنیا میں کرتا رہا. آج اللہ نے مجھے اپنی قدرت سے یہ جسم عطا کر دیا ہے، تیری سواری بنا کے بھیج دیا، آپ میرے اوپر سوار ہو جا، تجھے اپنے اللہ کے پاس لے کے چلو. یہ تفصیل سامنے آ گئی، اس کو سامنے رکھو، اس پر غور کرو کہ اب ہم نے کس طرح سے کرنا ہے. اب آخر میں آپ کو میرے بھائیوں سناؤں کہ بہترین یہ دنیا کی زندگی، جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ کس آدمی کی بہتر ہے؟ کن میں سے؟ مسلمانوں میں سے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ حدیث کتاب الجہاد میں ہے. جو کوئی پڑھنا چاہے اسے مشکات میں کتاب الجہاد میں یہ 10ویں حدیث ہے. اس کا میں صرف مفہوم عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، پھر ہمیں میرے بھائیوں اس پر توجہ کرنی ہے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ پہلا یہ ہے، فرمایا من خیر معاش الناس لہو. سارے لوگوں میں سے، ایمان والوں میں سے
یہ دنیا کی بہترین زندگی اس آدمی کی زندگی ہے، بہترین زندگی اس آدمی کی زندگی ہے جو ہر وقت جہاد میں، جہاد کے جذبے میں سواری تیار، اپنا پروگرام، پورا ارادہ، جہاد کی ٹریننگ، مجاہدین سے محبتیں، جب موقع بن گیا فوراً اٹھا اور میدان جہاد میں پہنچ گیا اور موت کو جا کے موت کی جگہ پہ تلاش کیا۔ سب سے بہترین زندگی اس آدمی کی زندگی ہے پہلے نمبر پر، اور دوسرے نمبر پر اس آدمی کی زندگی ہے بہتر جو چند بکریاں لے لے اور چند بکریاں لے کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر کہیں پہنچ جائے، یا پہاڑوں کے اندر جو وادیاں ہوتی ہیں وہاں چلا جائے اور وہاں جا کے ان بکریوں پر گزارا کرے، اذانیں دے، نمازیں پڑھے، اللہ کی عبادت کرے۔ فرمایا دوسرے نمبر پر اس کی زندگی بہتر ہے کہ لوگوں کے فتنوں سے تو بچ جائے گا۔ یہ مفہوم ہے اس حدیث کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب میرے بھائیوں اس پر ہم نے ذرا غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شہری زندگی اور دوسری زندگی ہے پہاڑی زندگی۔ اب شہری زندگی اول نمبر کی وہ ہے کہ شہر میں رہتے ہوئے مسلمان جہاد، مجاہد، عمل جہاد اس کے ساتھ متعلق ہو جائے۔ اب کیا خیال ہے؟ میں آپ جتنے اس وقت میرے سامنے آپ مخاطب ہیں، جی نیچے اوپر سب کے سب، کیوں میرے بھائیوں ہم شہر میں رہ رہے ہیں نا؟ کیا خیال ہے؟ شہر میں رہ رہے ہیں نا؟ ہم جنگلوں میں تو نہیں ہیں، وادیوں میں نہیں ہے۔ تو شہر میں رہتے ہوئے زندگی بہتر سے بہتر وہ زندگی ہے جو جہادی زندگی۔ اگر شہر میں رہتے ہوئے تیری زندگی میں جہاد نہیں ہے تو حدیث کا مفہوم یہ ہے پھر اس میں خیر نہیں ہے۔ اگر پھر اس میں تو خیر چاہتا ہے تو پھر شہر کو چھوڑ دے، جنگلوں میں چلا جا، وہاں جا کے آباد ہو جا، وہاں نمازیں پڑھ، اللہ کی عبادت کر، پھر تیری زندگی میں دوسرے نمبر کی خیر ہے۔ اگر تو نے شہر میں رہنا ہے تو جہاد کے بغیر تیری زندگی میں خیر ہے۔ کیوں بھائیوں، کیا خیال ہے؟ اللہ، اس لیے میری آپ سب کو، بہنوں کو، بھائیوں کو نصیحت ہے کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب ظاہر ہے کہ ہم شہر سے باہر تو ہے نہیں، نہ جا سکتے ہیں، اس لیے ایک ایک فرد، چھوٹا بڑا، مرد عورت جہاد کے ساتھ متعلق ہو جائے۔ ہماری زندگیوں میں جہاد، ہماری اولادوں میں جہاد، ہمارے مال میں جہاد، جہاد سے متعلق اللہ کے لیے سب قسم کی یہ جو نا سمجھے مصروفیات، میں مصروف ہوں، جی میں مصروف ہوں، ان مصروفیتوں میں ایک مصروفیت جہاد والی بھی شامل کر، جہاد والی مصروفیت شامل کر لو۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، یہ جہاد، اس کی مصروفیت اپنی زندگیوں میں، مصروفیات میں اس کو شامل کر لو اگر زندگی میں خیر چاہتے، ورنہ وہ حدیث جو سنائی کہ دنیا اللہ سے دوری ہی کا سبب ہے، دوری ہی کا سبب ہے، ہر شے اس کی اللہ سے دور کر کے رکھ دے گی۔ اس لیے جہاد میں آ جاؤ، عمل جہاد سے متعلق ہو جاؤ، مجاہدین سے محبت کرو۔ اللہ نے جن کو مال دیا ہے ان کے مالوں کی تجوریاں جہاد کے لیے کھل جائے، ضرورت کا خرچ کر کے مجاہدین کو دو، مجاہدین کے پشتیبان بن جاؤ، جذبہ جہاد اپنے اندر رکھو، اپنی اولادوں کو، بزرگ نوجوانوں کو اجازتیں دو خوشی سے، مائیں بہنیں بیٹوں کو، اپنے ویروں کو تیار کریں، جب ترغیب دے جہاد کی، جہاد میں لگ جائے، یوں ایک ایک فرد جہاد کے ساتھ متعلق ہو جائے۔ اسلم جہاد کی گل تو رہ گیا۔ اللہ بھائی، جہاد کی بات بھی کوئی سونے والی بات ہے؟ اس میں نیند آنی چاہیے بتا۔ سو میرے بھائیوں، یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح بخاری میں حدیث ہے اس پہ آپ نے مبارک دی ہے، فرمایا طوبیٰ لعبد، اس بندہ مجاہد کو لیے خوشخبری ہے، مبارک ہے، بہترین زندگی ہے اس کی جو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتا ہے، عمل جہاد میں لگا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مبارک دیتے ہیں۔ بھائیو، یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ جہاد کے برابر کوئی عمل دوسرا
نہیں ना है, कोई नहीं है। सही बुखारी में हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक आदमी आया, कहने लगा अल्लाह के नबी दुल्लनी अला अमलिन, मुझे कोई अमल ऐसा बतलाओ कि वो मैं अमल इख्तियार करूं तादिलुल जिहाद, मुझे जिहाद के बराबर सवाब मिल जाए। जिहाद के बराबर हम भी तलाश करते हैं ना। देखो अल्लाह ने उसी वक्त से मसले हल करवा दिए सारे। पता है ना, ये क़यामत तक के लिए है भी। चाहेंगे लोग, नहीं चाहेंगे, पूछेंगे नहीं तो अपने आप बना लेंगे, ये भी तो जिहाद है ना, वो भी तो जिहाद है, वो भी तो जिहाद है, मेरा ये भी जिहाद है। अल्लाह ये करेंगे सारे, अल्लाह को पता था। सही बुखारी में हदीस है, उसने आके पूछा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला अजिदहु, मेरे सियाबी पूरे दीन इस्लाम के अंदर कोई भी ऐसा अमल मैं नहीं पाता जो जिहाद के बराबर हो, जो जिहाद के बराबर हो। ये तो अल्लाह भी कहते हैं ना, फरमाया जाल तुमसे कायतल हाज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व जाहद फी सबीलिल्लाह ला यस्तरूना इंदल्लाह वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। अल्लाह फरमाते हैं लोगों तुम तो कहोगे कि वाजिबा हाजियों को पानी पिला रहा है, बड़ा बहुत ही बेहतर मुसलमान है। तुम तो कहोगे बैतुल्लाह बना रहा है, बैतुल्लाह उसकी तामीर कर रहा है उसकी तामीर कर रहा है, बैतुल्लाह खाना काबा तुम तो कहा तुम तो बनाओगे। तुम तो कहोगे ये हाजियों को पानी पिलाने वाला बड़ा ही बेहतर आदमी है, इससे बड़ा कौन मुसलमान। तुम तो कहोगे ये बैतुल्लाह बनाने वाला खाना काबा का खादिम ये बहुत ऊंचा मुसलमान है, इसके बराबर कौन हो सकता है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं सुन लो, मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जिसका अल्लाह पर ईमान हुआ, आखिरत पे यकीन हुआ, फिर वो ये कुछ ना कर सका, वजाहद फी सबीलिल्लाह, और उसने अल्लाह की राह में जिहाद किया। ये बैतुल्लाह बनाने वाला, हाजियों को पानी पिलाने वाला इसके बराबर भी नहीं आ सकता। ला यस्तव, ये कुरान है सूरह तौबा, ला यस्तवूना इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ ये बराबर तुम कहते रहो बहुत अच्छा, लेकिन अल्लाह के यहाँ ये बराबर नहीं हो सकते। सो मेरे भाइयों मेरी ताकीद है, अगर ये शहरी जिंदगी बेहतरीन चाहते हो मुसलमान होते हुए, तो हर मुसलमान छोटा बड़ा मर्द औरत अल्लाह के लिए अमले जिहाद से मुताल्लिक हो जाओ, मुजाहिदीन से मोहब्बत करो। मुजाहिदीन अफगानिस्तान के हों, मुजाहिदीन कश्मीर के हों, मुजाहिदीन फलस्तीन के हों, मुजाहिदीन चीचनिया के हों, मुजाहिदीन जज़ाइर के हों, दुनिया के किसी खित्ते के भी मुसलमान जो जिहाद कर रहे हैं, मेरे भाइयों किसी खित्ते वाले मुजाहिद जिहाद करने वालों पर अपनी जबान दराज न किया करो, वो अल्लाह की राह में अपने आप को पेश कर चुके। उनसे मोहब्बतें करो, उनसे प्यार करो, जज्बा जिहाद अपने अंदर रखो, वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर तुम्हारे अंदर जिहाद का जज्बा तड़प न हुई और इसी हालत में तुम मर गए, नतीजा क्या होगा, माता अला शोबतिन मिन निफाक, मुनाफिकत की खसलत पर मौत आएगी। अल्लाह जिहाद मेरे भाइयों मुजाहिदीन से मोहब्बत करना। आखिर में ये अर्ज कर दूं मेरे भाइयों कि अगर हम इस शहरी जिंदगी में जिहाद के लिए ज़हन साफ नहीं होता, अबुल इश्कालात हम बने फिरते रहें, एतराज ये जी वो जी फला चीज है, तो ऐसे मुसलमानों को फिर चाहिए अगर अपनी जिंदगी में खैर चाहते हैं तो फिर शहरी जिंदगी छोड़ दें, तरक कर दें, कहीं जंगलों में पहाड़ों में जाके बसेरा कर। हाँ अगर शहर में रहना है तो फिर जिहाद, मुजाहिदीन, उनसे मोहब्बत करना। अल्लाह ने मौके अता कर दिए हैं, जिहाद जारी है, दरवाजे खुले हैं, मुअस्करात कायम है, अल्लाह ने तौफीक बख्शी है, असबाब वसाइल हो चुके हैं। अब किसी के लिए बहाना रहा नहीं। आखिर में फिर बात एक अर्ज कर दूं, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मेरे भाइयों, पूरी दुनिया, सिर्फ आलम इस्लाम ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जिहाद का नुमाइंदा इज्तिमा मुजाहिदीन का वो है जो मुरीद के में मुजाहिदीन का इज्तिमा होता है। मेरी बात अगर गलत हो तो भाई अर्ज करें, बतलाएं। सबसे बड़ा इज्तिमा मेरे भाइयों कहाँ होता है? अराफात में हज के मौके पर होता है। मुसलमानों का, पूरी दुनिया का, आलम इस्लाम का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है, पर अल्लाह की कसम वहां भी जिहाद का नाम लिया जाता।
اس لیے نہیں کہ وہ جہاد کے منکر ہیں، اس لیے کہ وہ امریکہ کے غلام ہیں۔ غلامیاں ان کو جہاد کا نام، دیکھو کتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں مسلمانوں کہ مرکز اسلام کا مسلمانوں کا اور حج کا اجتماع مسلمانوں کا، خطیب اسلام کا، مگر اتنے بڑے جو پوری دنیا میں اس کا خطبہ سنا جاتا ہے، ہائے افسوس وہ اپنے خطبے میں جہاد کا نام تک نہیں لے۔ اس سے بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ انہی مسلمانوں نے، غلاموں نے، امریکی غلاموں نے غلامی کا حق ادا کرتے ہوئے امریکہ کی زبان بولی کہ جہاد کو جہاد کی بجائے ظالموں نے دہشت گردی تسلیم کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، بدل دیا ہے سارا سلسلہ۔ سو میرے بھائیوں، اس کو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو بھی غنیمت سمجھ لو، ورنہ وقت آ رہا ہے کہ اس ایسے اجتماع پر بھی پابندیاں، کیوں جی، ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، ہے کہ نہیں سلسلہ؟ یہی ہے نا، اس لیے غنیمت جان لو، اس وقت واحد جہاد کا اور مجاہدین کا نمائندہ اجتماع جو ہے پوری دنیا کے اندر وہ ہے، اور اب بھی کب ہو رہا ہے؟ یاد ہے سب بھائیوں کو؟ اس لیے کہ اس دفعہ اشتہار بازی نہیں ہوئی، یہی تاکید تھی کہ یوں ہی لوگوں کو خود بخود رابطہ کر کے ترغیب دے کے بتلانا ہے۔ اس 16 سے شروع ہے اور 18 کا جمعہ انشاءاللہ، یعنی اگلا جمعہ اللہ کی فضل سے وہی مجاہدین کے ساتھ ہوگا۔ کیوں جی، کیا خیال ہے؟ مجاہدین کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بھی ہمدردی ہے، حوصلہ افزائی ہے، مجاہدین کے پشتیبان بن جاؤ میرے بھائیوں۔ یہ وقت کی قربانی کہنے کو تو لوگ 3 دن کہہ دیتے ہیں، مگر 3 دن بنتے 2 دن ہی بنتے ہیں۔ 16 کو بدھ کو ظہر کی وقت نماز پڑھ کے جانا ہے یہاں سے، اور جمعے کے دن جمعہ پڑھ کے وہاں سے واپس، 2 ہی دن بنے نا، 2 ہی دن ہے۔ یہ قربان کر دو اللہ کے لیے اپنے اوقات میں، کہ جب ہم جاتے ہیں ساتھی کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو، اپنے اوقات میں مجاہدین کو جہاد کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر وقت کو اس اجتماع میں جانے کے لیے بھی شامل کر دو۔ اپنی مصروفیات میں یہ لے آؤ، انشاءاللہ اس کا دنیا آخرت میں بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ کی توفیق سے مجاہدین کو حوصلہ ملے گا، لوگ آگے بڑھیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے جہاد کے لیے، دنیا کے اندر بہتر زندگی گزارنے کے لیے عمل جہاد سے متعلق فرما دے، تاکہ ہم سب کی دنیا آخرت سنور جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات۔ اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين۔